صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ان معنوں کر بھی ہے کہ شاید ہی کوئی ہو جس کا کوئی پڑوسی نہ ہو۔ جو بھی لوگوں میں رہتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی پڑوسی تو ہوگا ہی۔ میں اپنے پڑوسی کا حق ادا کر رہا ہوں یا نہیں؟ میرا پڑوسی یہ کیا اس نے باہر کھڑا کر دیا؟ غلط۔ اگر اس نے واقعی میری حق تلافی کی تو غلط، لیکن اگر اس کے یہاں پر کچھ کر لینے سے اس کو راحت پہنچتی ہے اور میں اگر تکلیف میں ہوں بالفرض، تو کیا میری یہ سوچ نہیں بنتی کہ یار چلو میرا پڑوسی ہے نا، اس کو اس میں آسانی ہے نا، بھلے نہ کرے، میرا کیا چلا گیا نا، اس نے کیوں کیا ایسا، اس نے کیوں کیا؟ پڑوسی کا حق نہیں جانتا، پڑوسی کے حقوق نہیں جانتا، ہم سائے کے آداب نہیں ہے اس کو۔ یہ ہماری ایک سوچ ہے، یعنی اگر میں یہ بیان ابھی آگے لے کر چلوں گا، آپ کو آپ کے پڑوسی آپ کے تصور میں آئیں گے۔ اس نے میرے پڑوسی کو پکڑا، اللہ کرے یہ سن رہا ہو، اللہ کرے یہ سن رہا ہو میرا پڑوسی، پتہ نہیں یہ مدنی چینلز کے چل رہا ہوگا نہیں چل رہا ہوگا، لائٹ چلی گئی ہوگی تو اس کو پتہ کیسے چلے گا کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا؟ یوں مطلب کہ میں سوچ رہا ہوں گا اور میرے خیالات اور میرے تصورات میں میرا پڑوسی اور میرے پڑوسی کا جو آپریشن ہو رہا ہوگا وہ میرے تصورات میں ہوگا اور میں اندر بلیاں اچھل رہا ہوں گا۔ آج میرے پڑوسی کو پتہ چلے گا کہ کیا ہوا۔ آپ سوچو کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہر کوئی غیر کے لیے سوچتا ہے، اپنے اوپر نہیں لے رہا ہوتا۔ یہ ہمارا ایک بہت بڑا پرابلم ہے، اپنے اوپر لینے کی۔ میں بار بار آپ کو مدنی التجا کرتا رہوں گا، برائے کرم اپنے اوپر لینے کی عادت پیدا کریں۔ ہم اچھے نہیں ہیں، اور ہمارے اچھے نہ ہونے کی ایک علامت بھی یہ کہ ہم اپنے اوپر غور بھی نہیں کرتے۔ پڑوس میں آپ کے خالہ رہتی ہے تو حق مسلم کے خالہ اگر مسلمان ہے، پھر حق خالہ رشتہ داری کہ ماں کے بعد بڑا مقام خالہ کا بھی ہے حدیث میں، اور تیسرا حق پڑوس۔ اب جو پڑوس میں ہے یہ رشتہ دار نہیں ہے تو دو حق ہو گئے، حق مسلم اور حق پڑوس۔ اور اگر پڑوسی نہ رشتہ دار ہے نہ مسلم ہے، غیر مسلم ہے، تو ایک حق ہو گیا حق پڑوس، جس کی صراحت حدیث مبارکہ میں بھی آئی ہے اور فقہ بیان کرتے ہیں۔ لہذا اس کی صراحت ہمیشہ ہر ایک کو اپنے یہاں کے علماء اہل سنت سے لے لینی چاہیے۔ پڑوسی کا ایسا معاملہ ہے کہ کہہ سکتے ہیں کہ 3 ٹائم کھانا تو اس سے زیادہ ٹائم پڑوسی سے معاملہ ہے۔ اللہ کی قسم وہ ایماندار نہیں، اللہ کی قسم وہ ایماندار نہیں، اللہ کی قسم وہ ایماندار نہیں۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون؟ ارشاد فرمایا جس کی ایذا رسانی سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں۔ آج یہ جو ٹھٹر ٹھٹر کرتے ہوئے، فائرنگیں کرتے ہوئے یہ مار دیتے ہیں، وہ خون ناحق بہاتے ہیں، چپ جاتے ہیں، چپ گئے، چلو چپ گئے۔ کب تک چپ ہو گئے؟ کس سے چپ ہو گئے؟ اللہ سے چپ سکتے ہو؟ اللہ سے کون چپے گا؟ اللہ جانتا ہے تم نے یہ ظلم کیا، اللہ جانتا ہے تم نے ناحق قتل کیا، اور اس پر ایکڑیاں مارتے ہو، تڑیاں مارتے ہو، بدماشیاں کرتے ہو، لوگوں کو ڈراتے ہو، دھمکاتے ہو، جانتے نہیں ہو میں کتنا خطرناک آدمی ہوں۔ تمہارے اس شر سے تمہارے محلے والے، تمہارے پڑوسی ڈر رہے ہیں، بڑا خطرناک آدمی ہے، ڈاکو ہے، چور ہے، بدماش ہے، گالیاں دیتا ہے، دھمکیاں دیتا ہے، تھوڑا سا کچھ کرو تو لڑنے کو آ جاتا ہے۔ یہ ساری طبیعتیں جس میں وہ سب نوٹ کرے، تو جو معاملات میں جو سب سے پہلے حساب ہوگا وہ خون ناحق کا ہوگا، اور حقوق میں جو سب سے پہلے فیصلہ ہوگا، حساب ہوگا، وہ پڑوسیوں کے آپس میں جھگڑے گا ہوگا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج مسلمانوں میں حسن اخلاق جو ہماری واقعی اصل ہے وہ کہاں ہے؟ ڈانٹ ڈپٹ، غصہ، چیچڑاپن، غیبت، بدگمانی۔ ہماری تو زبان سے ہمارا پڑوسی محفوظ ہے، مسلمان پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ غیر مسلم کیا بات کرو؟ غیر مسلم اگر ہمارا مدنی چینل دیکھتے سنتے، دیکھو یہ ہمارا اسلام ہے، رائٹس آف نیبر۔ اسلام اس کو مینشن کرتا ہے، بیان کرتا ہے، ڈیٹیل ہے اس کی پوری۔ ایون نان مسلم ہو اس کے بھی حقوق بیان کرتا ہے ہمارا اسلام۔ اور اگر ان تمام حقوق جو بیان کیے گئے، جو ادا کرنے، ان کے حقوق کے ساتھ مسلمان جیے، کیا عجب کہ اس کا غیر مسلم پڑوسی اپنے پڑوسی مسلمان کے حسن اخلاق سے مسلمان نہ ہو جائے۔ لیکن کوئی لائف اسٹائل بھی تو فرق نہیں ہے نا۔ اگر آپ کا غیر مسلم پڑوسی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ میں بھی تو سویا ہوا ہوں، یہ بھی تو سویا ہے، میری کون سی نماز تھی، اس پڑوسی کی نماز تھی، یہ کون سا نماز کے لیے نکلا تھا۔ مسلمان کے گھر کا ماحول جب غیر مسلم کے گھر پر اثر کرتا ہے تو غیر مسلم اس اثر کو قبول کر کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر بدقسمتی سے یہ ہے کہ غیر مسلموں کے کلچر اور ان کا طور طریقہ ہمارے مسلمان پڑوسی کے گھر میں پڑتا ہے تو مسلمان کا گھر تبدیل ہو جاتا ہے۔
میں یہ نہیں کہتا معاذ اللہ کہ وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، میں کلچر کی بات کر رہا ہوں. آپ کو تو اپنے پڑوسی کے اگر عیب ظاہر ہو بھی جائیں تو آپ کو تو چاہیے تھا کہ اپنے پڑوسی کے عیب ڈھکتے، پڑوسی کے عیب ڈھکتے. اس کے بچے کا کوئی عیب ہے تو اس کے بچے کا عیب ڈھکتے. ارے اس کی بات کیا کرتے، اس کا بچہ میں جانتا ہوں میرے پڑوس میں رہتا ہے نا. آپ 200 کلومیٹر دور جا کر اپنے پڑوسی کے بچے کی غیبتیں کرتے ہو، تہمتیں باندھتے ہو، برایا کرتے ہو. آپ کو حیا نہیں آ رہی، شرم نہیں آ رہی، کچھ بھی نہیں آ رہا. شرم نبی، خوف خدا یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں. اس کی بچیوں کی غیبتیں، اس کی بچیوں کی برائیاں کرتے ہیں. معاذ اللہ آپ کی اس بد کلامی اور بری زبان سے اگر اس بچی کے رشتے بند ہو گئے تو آپ کا کیا گیا؟ آپ کو تسکین ہوگی. معاذ اللہ سما معاذ اللہ. یہ تو آپ کی طبیعت ہے کہ پڑوسی کو اذیت پہنچے، پڑوسی کو تکلیف پہنچے، پڑوسی پر کوئی آفت ٹوٹ پڑے تو کیا آپ کے دل پر اس کی تسکین پہنچے گی؟ سارے پڑوسی ایک دوسرے کے بارے میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اتنی جگر شغاف روایتیں ہیں پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں. آپ لذت لے رہے ہیں، لذت. دیکھتی ہو پڑوسی کی آواز آئی تھی تو میں رات کو کیسے لڑ رہے تھے میاں بیوی. یہ کیا ہے یار؟ اب میں بول رہا ہوں آپ کو گھن آتی ہوگی اگر آپ نے یہ حرکتیں کی ہوں گی. واقعی میں نے یہ حرکت کی تھی، آپ کو گھن آتی ہوگی. چلو بھر پانی میں جیسے کہ وہ محاورہ نہ ڈوبنے کا جی چاہتا ہوگا. شرم و حیا کے حوالے سے عرض کر. اگر یہ بھی نہیں ہے اے اللہ ہمیں شرم و حیا عطا کر دے، یہ بھی نہیں ہے کہ یار یہ بھی احساس نہیں ہوگا کہ یار میں نے اتنی بڑی بڑی بھولیں کھائی ہیں. تفصیل سنیے پڑوسی کے حقوق کی. جب وہ تم سے مدد مانگے تو تم اس کی مدد کرو. جب قرض کا سوال کرے تو اس کو قرض دو. جب محتاج ہو تو اس کا خیال کرو. جب کبھی بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کو جاؤ. جب اسے کوئی خوشی حاصل ہو تو اسے مبارکباد دو. جب کسی صدمے سے دوچار ہو تو اس کے ساتھ تعزیت کرو. اور جب فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ چلو. اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر کے ساتھ اتنا اونچا مکان نہ بناؤ کہ اس کے گھر کی ہوا بند ہو جائے. اور اپنی ہانڈی یعنی جو آپ کھانا پکاتے ہیں کی خوشبو سے اسے مبتلا اذیت نہ کرو. یہاں تو غیبت ہوتی ہے نا کہ اس کی ناک بڑی تیز ہے، میرے گھر میں جو پکتا ہے آ جاتی ہے، حالانکہ اس کے بچے بھوکے ہیں، بیچاری خود بھوکی ہے. اسلام ہمیں عیب چھپانے کا درس دیتا ہے کہ جو مسلمان کے عیب چھپائے گا اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپائے گا. آپ اسلام کو پڑھے تو صحیح نا، مسلمانوں کے آپس کے تعلق کو پڑھے تو صحیح جو اسلام بیان کرتا ہے. ارے کہاں زبانوں کے جھگڑے ہو گئے، کہاں قوموں کے جھگڑے ہو گئے. انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان بھائی بھائی ہیں. نہ اس کی غیبت کرتا ہے، نہ اسے حسد کرتا ہے، نہ اس پر تہمت باندھتا ہے، نہ اس کو طعنہ دیتا ہے، نہ اس کے عیب کھولتا ہے، نہ اس کی جستجو میں رہتا ہے، نہ اس کے عیب ٹٹولتا ہے، بلکہ ایک دوسرے کے لیے تو فدا ہوتا ہے. مسلمان کو کاٹے گا، مسلمان کے کپڑے اتارے گا معاذ اللہ، اس کی برائیاں کر کر، اس کی غیبتیں کر کر، اس پر تہمتیں باندھ کر، اس سے بغض کر کے، اسے کینہ کر کے، اسے حسد کر کے. مسلمان کے ساتھ کیسے کرے گا یہ یار؟ سمجھ میں نہیں آتی. مسلمان کے خلاف سازش کرے گا، مسلمان کو دھوکہ دے گا، کیسے ممکن ہے؟ سمجھ نہیں آتی. لیکن عجیب حال ہو گیا ہمارا، عجیب حال ہو گیا. اے میٹھے اسلامی بھائی، مدنی چینل کے ناظرین، وہ مجھے پردے میں رہ کر سننے والے اسلامی بہنوں، کیا ہی اچھا ہو کہ ہم آج کے سنت و برے بیان سے فارغ ہو کر ایک کاش ہمارے گھروں کے دروازے کھلیں اور ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے پاس شریعت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے چلا جائے کہ مجھے معاف کر دیجیے، مجھے معاف کر دیجیے، میں نے آج تک آپ کے حقوق سمجھے نہیں، میرے بچوں نے آپ کو تکلیف دی، میرے گھر سے آپ کو تکلیف پہنچی، بہت کچھ آپ کو اذیتیں دی ہیں، کبھی گاڑی کے ذریعے اذیت دی، کبھی کیا اذیت دی، کبھی کیا اذیت دی، نہ جانے کیا میں نے آپ کی حق تلفیاں کی ہوں گی، مجھے معاف کر دیجیے. یعنی ایسا ہو کہ ایک پڑوسی دروازہ کھولے تو دوسرا پڑوسی نے بھی دروازہ کھولے، اور دونوں کے راستے میں ملاقات ہو جائے اور دونوں ملے، دونوں بولے میں بھی تو اسی کام کے لیے آپ کے پاس آ رہا تھا. اللہ اگر ایسا ماحول ہو جائے تو کہاں نفرت ہے، کہاں قدورت، کہاں بغض، کہاں حسد. یہاں تو پڑوسی کی گاڑی آ جائے تو دوسرا پڑوسی حسد کرتا ہے اس سے، معاذ اللہ سما معاذ اللہ. اتنی محبت تو کرو اپنے پڑوسی سے کہ جہاں میں قیامت کے دن گوشت پا کے غلاموں میں اٹھوں وہاں میرا پڑوسی بھی مجھے ادھر ادھر نظر آ جائے. مجھے جان لے یہ منزلیں، یہ شکست پا کوئی اور ہے. تو نیکی کی دعوت پڑوسی کو دینے کی نیت کر لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.